ہماری جو اگلی مہمان شخصیت ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کریں گی، ایک تاریخی ہستی ابن صفی، عمران سیریز کے خالق، ان کے بیٹے صاحبزادے جناب احمد صفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا آپ کی بھرپور تعلیوں میں کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہاں پہ اپنے تاثرات جو ہیں وہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس بہترین تقریب میں مدعو کیا گیا اور مجھے موقع ملا کہ میں یہاں پہنچ سکوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک اور چھوٹی سی چھپی ہوئی خوشی یہ ہوئی، عمران مشتاق صاحب کو فہیم بھائی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو میرے پاس یہ اعزازی رسالے آتے ہیں اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کے رسالے پڑھتے ہیں. میں اتنے ہی جوش اور اتنی خوشی سے پڑھتا ہوں. یہ میرے گھر میں اب بچے نہیں بڑے ہیں مگر سب پڑھتے. تو عمران مشتاق صاحب کی کہانیاں میں نے پڑھنی شروع کی اور میرے ذہن میں آتا تھا وہ بہت بزرگ آدمی ہیں اور بڑی زبردست کہانیاں لکھتے ہیں. اقبال نے جو مصنف کی جو کردار بتایا ہے، جو ہونا چاہیے، جس طرح اسے لکھنا چاہیے، وہ سب اس میں موجود نظر آتا ہے کہ وہ مثبت ہوتی ہیں، آدمی کو مایوس نہیں ہونے دیتی اور بہترین جو اس میں کردار نگاری ہے وہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ بہت بزرگ آدمی، آج پتہ چلا بھائی نے بتا دی عمر ان کی، تاریخ پیدائش پتہ چلا مجھ سے کچھ چھوٹے ہی ہیں. تو اب مجھے ذرا سا تھوڑا چوڑا ہو کے میں بات کر رہا ہوں. لیکن بہت محبت مجھے محسوس ہوئی. دیکھیے، آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، قلم ہاتھ میں آ جائے، یہ بالکل ویسے ہی جیسے آج کل بچوں کے ہاتھ میں گٹار آ جاتا ہے تو ہر ایک جو ہے وہ بن جاتا ہے، موسیقار بن جاتا ہے اور گانے لگتا ہے. تو قلم ہاتھ میں آتے ہی ہم لوگ سب شعر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ ڈالتے ہیں. لیکن جب بچوں کے لیے لکھنا پڑے، اطفال کے لیے کوئی تحریر، تب پتہ چلتا ہے کہ جناب کیا سلسلہ ہے اور کیسے ہوگا. تو میں اقبال کی ایک تضمین کر دیتا ہوں اس صنف کے لیے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھ، لوگ آسان سمجھتے ہیں لکھاری ہونا، تو یہ جو ہے یہ منصب ہر ایک کو نہیں ملتا. تو میں یہاں بہت خوش ہوں کہ میں آج یہاں پہ آیا ہوں. اور یہ 50 سال تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے انشاءاللہ. ہم تو چاہتے ہیں اگلے 100 سال تک، جیسے بچی نے کہا کہ ہم یہ تقریبات بھی ہوتے رہیں اور مناتے رہیں. تقریب کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے ایک چیز اور، ہم لوگوں کو بہت کچھ کہا جاتا ہے دنیا میں، بہت ڈاؤن کیا جاتا ہے، نیچے کیا جاتا ہے، لیکن ہم سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں جی اب ہم مردہ پرست نہیں ہیں. ہم لوگوں کو ان کی خدمات کا، ان کی جو بھی ان کی کاوشیں ہیں اس کے لیے اس کا خراج تحسین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اور کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو بھی سلام ہے، بھائی فہیم عالم، بھائی ندیم اختر، یہ سارے لوگ. تو یہ مجھے عرض کرنا تھا بیسکلی. اور ایک چیز اور، اب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. میرے گھر میں بچے نہیں ہیں، بچے بڑے ہو گئے سارے، وہ خود لکھ رہے ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ خاندان میں جس گھر میں بچے ہیں وہاں تک تو پہنچ جائے. یہ 2 پیزوں کی مار ہے جس کو کہتے ہیں لوگ، یہ جملہ تو اچھا نہیں ہے لیکن یہ 2 پیزوں کی مار ہے. آپ کسی بچے کے لیے 3 رسالے ایک ساتھ جاری کرا دیں. آپ کے فیملی میں جہاں جہاں بچے ہیں کوشش کر لیں کہ ان کے پاس یہ رسالہ پہنچ جائے. تو جب وہ ہوتا ہے آپ کے دیکھیں تھوڑا تھوڑی خود غرضی بھی رکھے، اس میں پتہ ہے کیا ہوگا، انکل فلاں نے مجھے رسالہ بھیجا، ہر مہینے کہے گا وہ، حالانکہ آپ سو رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ، رسالے بھائی پہنچاتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ ان کو ملتے ہیں، جہاں ملتے ہیں، وہ خوش ہو کے آپ کے گلے لگتے ہیں کہ وہ کہانی ہم نے پڑھی تھی یا ہم نے وہ معمہ حل کر کے بھیجا تھا یا کچھ. تو آپ سے بھی جڑے رہیں گے، ادب سے بھی جڑے رہیں گے، اور 50ویں 100ویں کیا 150ویں سالگرہ بھی اس چیز کی منائی جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد صفی صاحب.